صحیح ایسی ہونے والا ہے۔ ثاقب صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا۔ 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے واقعی ہمیشہ کریڈٹ لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اب یہ پہلی دفعہ 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہوئی ہے، پہلے بھی ہم یہ آوازیں سنتے رہے ہیں۔ تو یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں 26ویں ترمیم میں جو کچھ رہ گیا تھا اس کو بھی ٹچ کیا جائے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی کچھ چیزوں کو بھی ٹچ کیا جائے گا؟ بالکل، جو 27ویں میں کیا کیا جا سکتا ہے وہ ہم کافی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ 18ویں جو ترمیم تھی اس میں جو صوبوں کو جو اختیارات کی منتقلی ہوئی تھی اس پر آج تک جو پیپلز پارٹی ہے وہ کریڈٹ لیتی ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ریورس کرنے کی کوشش ہوئی تو شاید جو ہے پیپلز پارٹی اس میں ہرڈل بن سکتی ہے ممکنہ طور پر، اور جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چل رہے ہیں یہ شاید جو ہے وہ پھر آگے نہ چل سکیں۔ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، کیونکہ جس لیول پر وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے صوبوں کو جو ہے وہ حقوق دیے، جو منتقلی ہوئی اقتدار کی، اختیارات کی، تو اس میں صوبہ سندھ بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2008 سے لے کر 13 تک تو پیپلز پارٹی رہی ہے، لیکن 13 سے 25 تک جو ہے پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی مرکز میں نہیں آ سکی، تو ان کا جو سارا فوکس ہے سندھ ہے۔ اگر وہ سندھ کے اختیارات بھی مرکز میں آ گئے اور مرکز میں ان کی حکومت بھی نہ ہوئی تو پھر ان کے لیے ایشو ہو جائے گا، تو وہ اینگل بھی وہ یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس پوائنٹ پہ اگر اس کو چھیڑنے کی کوشش ہوئی تو پھر کوئی ڈویژن بھی ہو سکتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیز میں۔ ٹھیک ہے، ڈویژن بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، ملاقات تو نہیں ہونے دی جا رہی ہے، لیکن سہیل آفریدی کی نااہلی کی درخواست بھی سامنے آئی ہے، آپ نے وہ دیکھی ہے؟ اس کے گراؤنڈز جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مضبوط ہیں، کمزور ہیں؟ اور سہیل آفریدی کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے مزید مشکلات سامنے آ سکتی ہیں، پیدا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ جب بھی کوئی اس قسم کے عہدے پہ آتا ہے، ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ان کے لیے بھی آئے روز وارنٹ گرفتاری، آئے روز مقدمات کی سماعتوں میں وہ پیش ہو رہے ہوتے تھے۔ تو اب کیونکہ جو سہیل خان آفریدی ہیں وہ پہلے تو اس طرح لیم لائن پر نہیں تھے، ان کے خلاف مقدمات بھی اس طرح نہیں تھے، تو اب وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ان کے خلاف پہلی درخواست الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی ہے، جی ان کو نااہل کر دیں۔ اچھا، نااہل کیوں کر دیں؟ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 29 اکتوبر کو وہ جا رہے ہیں ایک آئی ایل ایف کا پشاور جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ بار میں، وہاں پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، تو وہ اس تقریب میں جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ 1 نومبر کو بار کونسلز کے الیکشن ہے ملک بھر میں، اس طرح کے پی بار کونسل کے بھی الیکشن ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ جائیں گے تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، کہ کیونکہ یہ آئی ایل ایف کو سپورٹ کریں گے، اور یہ وزیر اعلیٰ صرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، آئی ایل ایف کے نہیں ہیں، صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن کو ان کو 29 اکتوبر کو وہاں جانے سے روکیں، کیونکہ 1 نومبر کو الیکشن ہے، 1 نومبر کے بعد یہ جائیں۔ یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3-4 دن وہ نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح نکل جائے۔ اس سے زیادہ میرا خیال میں اس جو پٹیشن ہے اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے جانا ہے، اس جانے سے روکنے کے لیے یہ درخواست ہے، گئے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بار کونسلز کی اناؤنس کر دی ہے سپورٹ، اور اس طرح کا جو ہے وہ ان کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ کچھ خاص معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ثاقب صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اب ان کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ ایک تو حمزہ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایک ادارہ جو سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں، یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے، اور آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے مقدمات بنائے جاتے تھے کہ فلاں کچھ بولا، لکھا، تنقید کی یا کچھ بھی کیا، اور لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہوتے تھے۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو پورا ادارہ ہی مطلب ایک کرپشن کا پورا ایک میگا سکینڈل، کہ جس میں ٹاپ سے لے کر نیچے تک سارے لوگ، اور اس میں یہ ایاز خان صاحب بھی ہیں اسلام آباد سے جو ڈائریکٹر، یہ عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ میں تحقیقات بھی کر رہے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بڑے ہائی پروفائل کیسز میں وہ تحقیقات کر رہے، اڈیالہ جیل میں بھی گئے تھے 16 سپٹمبر کو۔
تو اس کے علاوہ یہ جو معاملہ ہے اس میں بڑا دلچسپ ہے، اور ایسے لگتا ہے جو ہماری معلومات ہے کہ یہ ایک مقدمہ ابھی بنا ہے، مزید بھی بن سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ آج جب لاہور کی عدالت نے پوچھا جو پراسیکیوشن سے، تو انہوں نے کہا میری اطلاع کے مطابق ابھی ایک ہی ہے۔ جب جو ملزمان کے وکلا نے پوچھا تھا کہ مزید مقدمات ہو سکتے ہیں یا نہیں، ان کو کلیئر نہیں تھا، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر مزید بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیکسس پورا انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اس میں 6 لوگ گرفتار ہیں، 3 تو ابھی گرفتار ہونے ہیں۔ پھر اس میں جو چیکس کی آپ نے بات کی، وہ جو بھائی ہیں اس کے ڈکی بھائی کے جو بھائی ہیں وہ بنے ہیں، اس میں جو وٹنس بنے ہیں، گواہ بنے ہیں، انہوں نے بیان بھی دے دیا اور چیکس کی کاپیاں بھی تفتیشی افسر کو دے دی ہیں، ان کے حوالے کر دیے۔ کورٹ نے آج یہ لکھا ہے، اور کورٹ نے اپنے آرڈر میں آخر میں جا کر لکھا کہ یہ کوئی انتہائی سطح کا کوئی معاملہ لگتا ہے جس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ایف آئی اے کا اپنے 9 افسروں، جن میں 5-6 افسر ہیں، باقی 2-3 اہلکار ہیں، ان کے خلاف اتنا بڑا مقدمہ بنانا بالکل بھی غیر معمولی نہیں ہے۔